वेलकम टू अल हिकमत पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे सामने कुरान के 22वें पारे का एक उर्दू तर्जुमा है और आज हम इसकी आयतों में छुपे गहरे मतलबों को समझने की कोशिश करेंगे। जी, हमारा मकसद सिर्फ तर्जुमा पढ़ना नहीं है, बल्कि इन हिदायतों के पीछे की जो सोच है, जो सामाजिक नियम है और जो ईमान से जुड़ी बातें हैं, उनको टटोलना है। और इस पड़ताल की शुरुआत एक बहुत ही खास जगह से होती है। पाठ शुरू होते ही पैगंबर की बीवियों को मुखातिब किया जाता है। यहाँ ये बात साफ कर दी जाती है कि उनका मर्तबा और उनकी जिम्मेदारी आम औरतों जैसी नहीं है। अच्छा, तो ये एक दिलचस्प नुक्ता है। मतलब ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि एक रोल मॉडल सेट करने की बात हो रही है। तो चलिए इसी को सबसे पहले समझते हैं। बिल्कुल, ये रोल मॉडलिंग ही इसका असल मकसद है। तो उन्हें जो हिदायतें दी गई हैं, उनके पीछे का असल मकसद क्या नजर आता है? देखिए, उन्हें कहा गया है कि किसी अजनबी मर्द से बहुत नरम लहजे में बात ना करें, ताकि जिसके दिल में कोई बीमारी या कोई बुरा ख्याल हो, उसे कोई गलत उम्मीद न बंधे। अपने घरों में ठहरने को कहा गया है। तो क्या ये एक तरह की पाबंदी है? जाहिर तौर पर ये पाबंदियां लग सकती हैं, लेकिन इसका गहरा मतलब है ये सिर्फ बाहर आने जाने या बात करने के तरीके तक महदूद नहीं है, बल्कि एक वकार और इज्जत बनाए रखने की हिदायत है। एकदम सही। और इसे और साफ करने के लिए आगे कहा गया है कि पहले के जाहिलियत के दिनों की तरह ज़ेबो ज़ीनत की नुमाइश न करें। जाहिलियत यानी इस्लाम से पहले का दौर? जी, वो दौर जब दिखावा और समाजी रुतबे की नुमाइश आम थी। तो यहाँ एक बड़ा फर्क पैदा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि तुम्हारी पहचान तुम्हारे कपड़ों या जेवर से नहीं, बल्कि तुम्हारे किरदार और अमल से होगी। अच्छा, इसीलिए नमाज पढ़ने, ज़कात देने और अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी पर इतना जोर दिया गया है। ये सब मिलकर एक मिसाली इस्लामी घर का तस्वुर पेश करते हैं। और इन हिदायतों के ठीक बाद पाठ का दायरा पैगंबर के घर से निकलकर पूरे मुस्लिम समाज पर आ जाता है। हाँ। इसके बाद जो हिस्सा आता है वो मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगता है। एक तरह से एक बेहतरीन इंसान का जॉब डिस्क्रिप्शन है और इसमें जिस तरह मर्द और औरत का जिक्र है वो कमाल का है। हाँ, ये वाकई एक कमाल की फहरिस्त है। और ये सिर्फ कुछ गुणों की गिनती नहीं है, बल्कि किरदार का एक मुकम्मल खाका है। अगर आप गौर करें तो पहला हिस्सा है अल्लाह से ताल्लुक, जिसमें मुसलमान, मोमिन और फर्माबरदार मर्द और औरतें शामिल हैं। ये तो ईमान की बुनियाद है। फिर दूसरा हिस्सा सामाजिक किरदार से जुड़ा लगता है, जैसे रास्तबाज यानी सच्चे मर्द और औरतें, और सब्र करने वाले मर्द और औरतें। बिल्कुल, ये वो गुण हैं जो एक समाज को मजबूत बनाते हैं। एकदम। और फिर तीसरा हिस्सा है, कह सकते हैं, जाती पाकीज़गी और हमदर्दी का। इसमें खैरात करने वाले, रोजे रखने वाले और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और औरतें आते हैं। जी, ये है जो बाकी सारे अच्छे कामों की बुनियाद बनती है। और जो बात इस पूरी फहरिस्त को सबसे खास बनाती है वो ये है कि हर गुण के साथ मर्द और औरत दोनों का बराबर जिक्र किया गया है। यही इसका सबसे मजबूत पैगाम है। ये साफ तौर पर बताता है कि रूहानी और अखलाकी तरक्की का रास्ता लिंग के आधार पर अलग नहीं है। सही। अल्लाह के नजदीक मर्तबा, अमल और नियत से तय होता है, मर्द या औरत होने से नहीं। सबके लिए एक ही मेयार, एक ही रास्ता और एक ही इनाम का वादा है। तो हमने देखा कि कैसे ये हिदायत एक मिसाली किरदार बनाने की बात करती हैं, लेकिन समाज सिर्फ अच्छे किरदारों से नहीं, अच्छे कानूनों से भी बनता है। बिल्कुल। और इस हिस्से में कुछ ऐसे ही सामाजिक सुधारों का जिक्र है। हाँ, और इसमें सबसे अहम जिक्र ज़ैद के वाक़े का है, जो पैगंबर के मुंह बोले बेटे थे। उस दौर के अरब समाज में मुंह बोले बेटे को सगे बेटे की तरह ही समझा जाता था। से निकाह किया। ये उस वक्त के समाज के लिए एक बहुत ही चौंकाने वाली बात रही होगी। बिल्कुल। इसका मकसद सिर्फ एक निकाह करना नहीं था, बल्कि एक बहुत पुरानी और गहरी सामाजिक रस्म को तोड़ना था। तो ये एक कानूनी और सामाजिक फर्क पैदा करने के लिए था। जी, ये बताने के लिए कि कुछ रिश्ते जज्बाती होते हैं और कुछ कानूनी, और दोनों के नियम अलग अलग हैं, ताकि आगे चलकर मुसलमानों के लिए अपने मुंह बोले बेटों की तलाकशुदा बीवियों से निकाह करने में कोई झिझक न रहे। इसी तरह तलाक के बारे में एक और नियम भी बहुत अहमियत रखता है ना? हाँ, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी औरत से निकाह किया जाए और जिस्मानी ताल्लुक कायम करने से पहले ही उसे तलाक दे दी जाए तो उस पे इद्दत लाजिम नहीं है। इद्दत यानी वो मुद्दत जो एक औरत तलाक के बाद गुजारती है। जी, तो नियम का मकसद ये है कि अगर रिश्ता शुरू ही नहीं हुआ तो औरत को बेवजह इंतजार में ना बांधा जाए, और साथ ही ये हुक्म भी है कि उन्हें कुछ खर्च देकर अच्छी तरह से इज्जत के साथ रुखसत किया जाए। तो यहाँ भी जोर औरत की आसानी और उसकी इज्जत पर है। एकदम। और इसी सामाजिक ताने बाने में पर्दे का जिक्र भी आता है।
ایک جگہ کہا گیا ہے کہ پیغمبر کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی پیچھے سے مانگو۔ ہاں، اور اسے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بہتر بتایا گیا ہے۔ اور ایک اور جگہ عام مومن عورتوں کو بھی ہدایت ہے کہ جب وہ باہر نکلیں تو اپنے اوپر چادر کا ایک حصہ لٹکا لیں۔ یہاں مقصد بتایا گیا ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں کوئی ستائے نہیں۔ تو یہ ایک سماجک پہچان اور سرکشا کا ذریعہ ہے۔ جی، تاکہ ایک عورت کو اس کی شخصیت اور کردار کے لیے جانا جائے، نہ کہ صرف اس کی ظاہری شکل و صورت کے لیے۔ ان سماجک نیموں کے بعد پاٹھ کا انداز بدلتا ہے، وہ ہمیں اتہاس کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اصول بتانے کے بعد اب ان کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ بہت خوبصورت طریقے سے کہا آپ نے، یہی ہو رہا ہے۔ پہلے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی مثالیں ہیں۔ جی، حضرت داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا گیا تھا، جس سے وہ مضبوط زریں یعنی جنگی کوچ بناتے تھے۔ یہ انہیں طاقت دیتا تھا۔ اور حضرت سلیمان کے لیے تو ہوا کو ہی قابو میں کر دیا گیا تھا، جو صبح میں 1 مہینے کا سفر طے کرتی تھی اور شام میں 1 مہینے کا۔ یہ تو مطلب آج کے سپر سونک جیٹ جیسا لگتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ ان کی سلطنت کی بے مثال طاقت اور رفتار کی نشانی تھی۔ ان کے لیے جنات بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے۔ یہ دونوں مثالیں دکھاتی ہیں کہ اللہ جب نعمتیں دیتا ہے تو وہ انسان کی سوچ سے بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ لیکن ہر کہانی کا رخ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ان کامیاب مثالوں کے فوراً بعد سبا کے قوم کا قصہ آتا ہے، جو ایک بہت بڑی چیتاونی کی طرح ہے۔ جی، سبا کی قوم کو بھی بے حساب نعمتیں ملی تھیں۔ ان کے شہر کے دائیں اور بائیں طرف باغ ہی باغ تھے، اور ان سے صرف ایک بات کہی گئی تھی: اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ ایک بہترین شہر اور ایک بخشنے والا رب، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ مگر انہوں نے ناشکری کی۔ بالکل، اور ان کی ناشکری کے بدلے میں ان پر بند توڑ سیلاب بھیجا گیا، ایک ایسا سیلاب جس نے ان کے سارے ہرے بھرے باغوں کو تباہ کر دیا۔ اور ان جنتوں جیسے باغوں کی جگہ کیا بچا؟ بدمزہ میووں، جھاؤ کے پیڑوں اور تھوڑی سی بیریوں والے باغ۔ یہ قصہ ایک پاورفل میٹافور ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں کوئی ڈیفالٹ سیٹنگ نہیں ہے، وہ ایک ذمہ داری کے ساتھ آتی ہیں، شکر گزاری کی ذمہ داری۔ اور جب وہ ذمہ داری پوری نہیں کی جاتی تو نعمتیں چھن بھی سکتی ہیں۔ بالکل۔ اس پاٹھ میں بار بار دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کا ذکر آتا ہے۔ لوگ پیغمبر سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ ہاں، یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیشہ سے رہا ہے، اور اس کا جواب ہمیشہ ایک ہی دیا گیا ہے: اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اور پھر ایک بہت ہی چونکانے والی بات کہی گئی ہے: کیا؟ تمہیں کیا پتا، شاید وہ گھڑی قریب ہی آ لگی ہو۔ یہ انسان کو غفلت سے جگانے کے لیے ہے کہ دور کی سوچ کر آج کے عمل کو مت بھولو۔ اور پھر قیامت کے دن کا ایک منظر کھینچا گیا ہے جو بہت خوفناک ہے، جب کافروں کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے اور وہ پچھتائیں گے۔ اور ان کا پچھتاوا کیا ہوگا؟ کاش ہم نے اللہ کی فرما برداری کی ہوتی اور رسول کا کہا مانا ہوتا۔ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ان کا اگلا جملہ ہے۔ وہ کہیں گے: اے ہمارے رب، ہم نے تو اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہا مانا، اور انہوں نے ہی ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔ یہ اپنی غلطی کا الزام دوسروں پر ڈالنے کی ایک کلاسک مثال ہے۔ یہ آج کے دور میں بھی کتنا ریلیونٹ لگتا ہے نا، جہاں لوگ اکثر اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ کر اپنے سرداروں یا سسٹم پر الزام ڈال دیتے ہیں۔ ایک دم۔ اور اسی سوچ کو توڑنے کے لیے قرآن ایک بنیادی اصول بیان کرتا ہے: کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ جی، آخرت میں کوئی کسی کی جواب دہی نہیں لے سکے گا۔ یہی اصل انصاف ہے، اور اصل کامیابی کا معیار بھی بتا دیا گیا ہے: جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا وہی بڑی کامیابی پائے گا۔ تو آج کی اس پوری بات چیت کو اگر ہم سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ یہ پاٹھ ایک مکمل ضابطۂ حیات پیش کرتا ہے۔ یہ ایک گھر کی 4 دیواری سے شروع ہوتا ہے، ایک پورے سماج کے کردار کی بات کرتا ہے، تاریخ سے سبق سکھاتا ہے، اور آخر میں انسان کی آخری منزل اور جواب دہی پر لا کر ختم ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور اس میں ہر ہدایت کا مقصد صرف کوئی رسم ادا کرنا نہیں، بلکہ ایک بہتر پاکیزہ سماج بنانا ہے۔ جی، چاہے وہ بات کرنے کا لہجہ ہو، طلاق کے نیم ہوں، یا پھر دوسروں پر تہمت لگانے سے بچنا ہو، ہر چیز ایک بڑے مقصد سے جڑی ہے۔ اس پاٹھ کے آخری میں ایک بہت گہری، بہت وزنی آیت ہے: ہم نے اس امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک وہ بڑا ظالم، بڑا جاہل ہے۔ یہ آیت واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہاں رک کر سوچنا پڑتا ہے کہ آخر یہ کون سی امانت یا ذمہ داری تھی۔ ہاں، یہ امانت کا لفظ بہت گہرا ہے۔
کئی تفسیروں میں سے اختیار یا فری ول کہا گیا ہے، یعنی صحیح اور غلط میں سے چننے کی آزادی اور اس کی ذمہ داری۔ اچھا، یہ وہ بوجھ ہے جسے پہاڑ جیسی مضبوط مخلوق بھی اٹھانے سے ڈر گئی، لیکن انسان نے اسے قبول کر لیا۔ اور پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر انسان نے اتنی بڑی ذمہ داری قبول کی تو اسے ظالم اور جاہل کیوں کہا گیا؟ یہ تو ایک ویرودھابھاس لگتا ہے۔ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتا ہے۔ شاید اس لیے کہ انسان نے یہ ذمہ داری تو لے لی، لیکن اکثر وہ اس کے تقاضے پورے نہیں کر پاتا۔ وہ اس آزادی کا غلط استعمال کر کے خود پر اور دوسروں پر ظلم کرتا ہے، اور اپنی اس ذمہ داری کے انجام سے ناواقف یا جاہل بنا رہتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا سوال ہے جو انسان کے مقصد حیات پر، اس کی طاقت اور اس کی کمزوری دونوں پر ایک ساتھ روشنی ڈالتا ہے۔ جی، اور اسی سوال کے ساتھ یہ پارٹ ہمیں ہماری اپنی حقیقت پر غور کرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔